صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان رمضان میں امیر اہل سنت نے اس روایت کو ترمذی کے حوالے سے نقل کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا یہ سلسلہ اے ایمان والو الحمدللہ عز و جل جاری و ساری ہے، جس میں ہم ان آیات کریمہ کا بیان کرتے ہیں جن میں اللہ تعالی نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اور اس میں بھی چند آیات کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے کیونکہ کل 90 مقامات پر اللہ تعالی نے اس خطاب سے پکارا ہے، اے ایمان والو۔ آج ہم تیسرے پارے میں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 ہے، 264، اس میں سے کچھ سنیں گے، اور آج جو بیان ہے وہ خود ترجمے سے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یا ایھا الذین آمنو، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقے باطل نہ کر دو، بالمن والاذی، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ یہاں بھی ایک طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے صدقے باطل نہ کر دو۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے ارشادات عطا فرمائے، انفاق فی سبیل اللہ جسے ہم کہتے ہیں، ساتھ ہی ہمیں طریقہ بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور جو نیک عمل ہم سے ہوتے ہیں ان نیک عمل کو تحفظ کیسے دینا، یہ بھی طریقہ کو یوں سمجھیے کہ جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہے، روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھنے کا ایک طریقہ ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں زکوٰۃ دینے کا ایک طریقہ ہے، حج کرتے ہیں حج کرنے کا ایک طریقہ ہے، یعنی عبادت کرنے کا حکم بھی ہے اور عبادت کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ پھر اس عبادت کو نفس و شیطان سے کیسے بچانا ہے، کیسے تحفظ دینا ہے، اس کا بیان بھی ہمیں ہمارا دین عطا فرماتا ہے۔ اب جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا، محتاجوں کی مدد کرنے کا، صدقہ و خیرات کرنے کا جہاں بیان ہے، وہیں پر یہ ساتھ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے صدقے جو تم صدقہ کرتے ہو، اپنے صدقے باطل نہ کر دو۔ کیسے باطل ہوں گے؟ احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ پھر ایک آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے، تو اس کی مثال آگے بیان کی کہ تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان، اس پر مٹی ہے، ایک چٹان ہے اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا، جس نے اسے نیرا پتھر کر چھوڑا، مٹی ہو اس کے اوپر زور سے پانی پڑا تو وہ مٹی ہٹ گئی، وہ خالی خالی پتھر رہ گیا۔ پھر آگے آتا ہے لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے،
اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ پھر آگے ایک اور مثال بیان ہوئی، آیت نمبر 265 یہاں سے آغاز ہو رہی، اور ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اوپر تو وہ جن کے متعلق ارشاد ہوا کہ جن کی یہ کس طرح وہ باطل ہوتا ہے، جیسے پانی پتھر پر مٹی تھی، پانی گرا تو مٹی صاف ہو گئی، تو اسی طرح مطلب ایک چیز مٹ گئی۔ اب وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل جمانے کو اس باغ کی سی ہے جو ٹیلا پر ہو، اس پر زور کا پانی پڑا، ایک باغ ہو ٹیلے پر ہو اونچی جگہ پر، اس پر زور کا پانی پڑا تو دگنا میوہ لے آیا، ڈبل مل جاتا ہے۔ پھر اگر زور کا می اسے نہ بھی پہنچے تو اوس کافی ہے، جو جس کو ہم شبنم کہتے ہیں، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ان آیات کریمہ سے پہلے بھی انفاق کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 261 سے بیان شروع ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اس کے ثواب کا کہ اس کا کس قدر ثواب بڑھتا ہے، اور ساتھ ہی پھر آگے ایک اور 262 میں بھی اس طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ملتا ہے کہ وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں۔ آگے جو بیان ہوا وہ تھا کہ اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اور پہلے یہ بیان کیا جا چکا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ خوف، نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ پھر بڑا پیارا ایک ارشاد ملتا ہے، اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، صدقہ و خیرات سے متعلق اور اس کے طریقہ کار سے متعلق یہاں پر جو کچھ ارشاد ہو رہا ہے، کیونکہ میں اب تھوڑا پیچھے بھی چلا گیا ہوں، آیت نمبر 261 بھی اپنے ساتھ ہم نے وہ بیان کے اندر شامل کر لی ہے، اور ہم چلے 265 تک۔ اس کا یقیناً سمجھ سکتے ہیں کہ بیان ایک تفصیلی بیان ہوگا، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ارشادات عطا فرمائے ہیں، اور پھر یہاں پر صدقہ بھی ہے، پھر اپنے صدقے کا تحفظ کیسے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو صدقہ کرتے ہیں ان کے انعام کا بیان ہے، پھر یہ کیا ایسا عمل کرتے ہیں، پھر جو اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، تو اس کی تفصیلات سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو کچھ صدقے کے بارے میں، اور صدقہ کیا صرف مال ہی سے ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی صدقہ ہے، کچھ اس کے متعلق چند مدنی پھول عرض کر دوں، وقت ملا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی مزید وضاحت بھی میں کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ کے ساتھ بیان کو سنیں گے، اور اس میں جو بیان جو مدنی پھول آپ کو دیے جائیں گے اسے مدنی دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی بھی کوشش کریں گے۔ صدقہ یہ صدقن سے بنا ہے، یعنی سچ، اسی سے صدیق ہے، یعنی سچ کی تصدیق کرنے والا اور اس کو بلا تعمل تسلیم کرنے والا، اسے صدیق ہے۔ صدیق اور صدیق دونوں میں فرق ہے، یعنی مخلص دوست۔ اسی سے صادق یعنی سچ بولنے والا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ایثار ہے جو مومن کے ایمان کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ وہ مومن ہی کیا جو اللہ عز و جل کو اپنی ہر چیز سپرد کر دینے اور اس کے بدلے میں جنت کا مستحق قرار پانے کا عہد کر لینے کے باوجود اپنا محبوب مال اللہ کے راہ میں اور اس کے پیارے حبیب کی راہ میں خرچ نہ کر سکے۔ قرآن پاک
نے بار بار اس کا مطالبہ بھی کیا، اس خرچ کرنے کو، اپنی راہ میں خرچ کرنے کو متقی جو لوگ ہیں ان کی علامت قرار دیا گیا، دنیا میں یہ برکت کا باعث قرار دیا گیا، آخرت میں نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ صدقہ جو کرتا ہے اس کے مال کو بڑھاتا ہے، اس کے صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح صدقہ اپنے معنی کے اعتبار سے انفاق کی طرح عام ہے۔ اللہ عز و جل کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہر کام صدقہ ہے، یہ اس کا ایک معنی و مفہوم سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام، ایسا نہیں ہے۔ یہی وضاحت میں ابھی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مالی صدقہ یہ دولت خرچ کرنا ہے، لیکن عملی طور پر مومن کا ہر قول و فعل، ہر نیک کام، یعنی نیک کام کی طرف ہے، برے کاموں سے بچنا صدقہ ہے، مظلوم کو ظالم سے نجات دلا دینا، دو بھائیوں میں صلح محبت کرا دینا، مریض کی عیادت کرنا، کسی کے جنازے میں شریک ہونا، کسی کو دین کی بات، سنتوں بھری بات بتا دینا، دین اسلام پر عمل کرنا، اس کی دعوت دینا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر، جیسے ہم جس کو کہتے ہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا، مسلمان بھائی کے سامنے اس کو خوش کرنے کے لیے خندہ پیشانی سے آنا، حتیٰ کہ جانوروں پر رحم کرنا، سب صدقہ ہے۔ مومن کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر ہم پر رحمت ہے کہ صدقات کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، جبکہ وہ رحیم و کریم رب تو انسان کو پہلے ہی اتنے انعامات سے نواز چکا کہ اس کو ہر چیز دی، بلکہ یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو یہ سارے نعمتیں دیتا ہے، پھر مال بھی اللہ دیتا ہے، یہ مال بھی اللہ دیتا ہے، جیسے کہ وہ اس میں ہے نا ابتدائی آیت میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ تو یہ رزق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یہ جو ہمارے پاس جو مال ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیے ہوئے رزق میں سے ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی کا ارشاد عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کی ترغیب آئی ہے۔ پھر اس پر مزید کرم یہ دیکھیے کہ مال تو بہتوں کے پاس ہوتا ہے، ہر کوئی خرچ کرتا نہیں ہے۔ اب جو مال خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، تو اللہ کی راہ میں جب مال خرچ کر رہا ہے تو مال خرچ کرنے کی توفیق اسے اللہ تعالیٰ نے دی، مال اللہ نے دیا، اب مال خرچ کرنے کی توفیق بھی اسے کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ نیک کام کی توفیق اللہ دیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہم پڑھتے ہیں، تو مال خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ نے دی۔ اب اس مال جو اللہ نے دیا اسے خرچ کرنے کی توفیق اللہ نے دی، ساتھ ہی اب اس پر اجر بھی عطا فرما رہا ہے۔ اور ایک مقام پر تو یہاں تک کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض دے، یعنی اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو، اللہ کی راہ انفاق فی سبیل اللہ کو، اس کو مطلب اس طرح کسی مطلب کہ اس میں بندے کو ابھارا جا رہا ہے کہ اس کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کس پیارے و خوبصورت انداز سے ہمیں عطا فرمائے گا، اس یہ بیان سے باہر ہے۔ تو کیسا وہ شخص محروم اور عجیب ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالیاں مالی صدقے کی میں فی الحال بات کر رہا ہوں، مالی صدقے کی بات کر رہا ہوں کہ صدقے کا مفہوم میں ابھی تھوڑا وضاحت کر چکا کہ یہ پورے صدقے کی مفہوم جو بیان کیا اس کی وضاحت ہے، لیکن اس وقت صرف مالی صدقے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا اور اس نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس پر احسان ہے، اس پر کرم ہے کہ اس نے اسے اس بات کی توفیق عطا کی ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، چاہے وہ اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن ہو، تو وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہوگا کہ اس کے اس دیے ہوئے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، یہ اس کا احسان ہوگا، یہ اس کا کرم ہوگا جسے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے
اجر عطا کرے، بلکہ دنیا میں اس کی یہ برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا ہے، کیونکہ مال خرچ کرنے کی اتنے فضائل، اتنی بہاریں، اتنی برکتیں ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اتنے فضائل، اتنی برکتوں کو شیطان ہمارے دماغ سے نکلوا کیا سکے گا؟ اب ساتھ شیطان کیا کرتا ہے کہ بخل کا اندیشہ، یہ بھی قرآن پاک میں بخل کا اندیشہ دلاتا ہے کہ شیطان ہمیں بخل کا اندیشہ دلاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو تم تنگدست ہو جاؤ گے، تمہارے وہ پیسے ختم ہو جائیں گے، یہ اندیشہ دلاتا ہے اور یوں بخل پیدا کرواتا ہے، بے حیائی کی دعوت دیتا ہے۔ مگر یہ یاد رکھیے قرآن کی آیتوں سے، روایتوں سے یہ بات طے ہے، یہ بالکل پتھر کی لکیر ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، مال نے بڑھنا ہی ہے، مال کم نہیں ہوگا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے۔ بھئی یہ ایک وسوسہ ہے، ایک شیطان کا وار ہے، اور واقعی بعض اوقات اس کی زد میں بندہ آ جاتا ہے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے رک جاتا ہے۔ تو پورا سال خرچ کرنا چاہیے، پورا سال خرچ کرنا چاہیے۔ پھر خرچ کرنے کے لیے کروڑ پتی، لاکھ پتی، ارب پتی، ہزار پتی، سینکڑوں پتی کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دل کا تعلق ہے۔ لاکھوں روپے ہوتے وہ بھی کبھی کچھ نہیں دیتا، روپیہ ہوتا تو وہ بھی کچھ نہیں دیتا، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں مستحقین کو خرچ کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو کچھ ایسی روایتیں بیان کرتا ہوں جو عملی صدقات اور پھر کیسے صدقات افضل ہیں، کیا کہاں صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے، کچھ اس کی تفصیل پہلے میں بیان کر دوں تاکہ پھر ہم ان تمام چیزوں کو سمجھ کر صدقہ کے متعلق ہمارا ذہن بنے اور میری طبیعت میں صدقہ کرنا آ جائے، کیونکہ صدقے کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے۔ اگر جیسے اس وقت مدنی چینل پر بے شمار میرے ناظرین ہوں گے تو وہ سوچتے ہوں گے کہ یار ہمارے پاس تو مال نہیں، ہم بھی صدقہ کرنا چاہتے تو کیا کریں؟ تو صدقہ صرف مال کا نام نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں صدقے میں آتی ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاتھ سے کام کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، اگر کسی سے نہ ہو سکے تو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی ضرورت مند اور غمگین کی عملی مدد کرے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پھر عرض کی، اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوب مدنی پھول عطا فرمایا، نیکی کا حکم کرے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، اگر کوئی یہ بھی نہیں کر پایا تو میرے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود برائی سے رکا رہے اور یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ سبحان قربان جاؤ۔ حدیث مبارکہ سے واضح ہوا کہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا بھی صدقہ ہے، کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی اتنا بھی نہ کر سکے تو برائی سے بچ کر ہی صدقے کا اجر حاصل کر لے۔ تو کتنی وسعت ہے ہمارے دین کے اندر۔ وہ ماڈرنزم کی طرف جانے والے اور مغربی تہذیب کی طرف، ویسٹرن کلچر کو مطلب اپریشیٹ کرنے والے لوگ، ان کو دین اسلام کے بارے میں پتہ کیا ہے، انہوں نے قرآن کو پڑھا کیا ہے، انہوں نے حدیث پاک پڑھی کیا ہے۔ وہ تو علماء سے دور بھاگتے ہیں، ان کو تو داڑھی والا معاملہ اچھا نہیں لگتا، نہیں وہ نہیں کہتے۔ اور وہ ویسٹرن کلچر، ان کی جو ایجوکیشن سے اور ان کی طرف سے جو ان کو نالج ملتی ہے، دیکھو یہ یوں کرتے، دیکھو، ارے دیکھو کیا تم نے دیکھا ہی نہیں ہے دین اسلام کو؟ جب تم دیکھتے دین اسلام کو، پڑھتے دین اسلام کو، تو تم بھی کہتے کہ واقعی میرا دین ہے، میرا اسلام ہے۔ اتنی خوبصورت انداز سے صدقے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں حاصل کرنے کا طریقہ عطا فرما دیا۔ آگے سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے ہر عضو پر جب دین کا سورج طلوع ہوتا ہے صدقہ لازم ہوتا ہے۔ اگر وہ دو انسانوں کے درمیان انصاف کرتا ہے تو وہ صدقہ ہوتا ہے،
اگر کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرتا ہے یا اس کا سامان اٹھا کر دیتا ہے یہ بھی صدقہ، اور اگر کسی سے کلمہ خیر کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، اور نماز کے لیے ہر قدم صدقہ ہے۔ اسی طرح راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، جو اللہ اکبر کہے، الحمدللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے، سبحان اللہ کہے، استغفر اللہ کہے، راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے یا نیکی کی دعوت دے، برائی سے روکے، اس کے یہ سب کام دن بھر میں 360 مرتبہ ہو جائیں تو وہ ایسی حالت میں چلتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر چکا ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کتنا آسان طریقہ بتایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے کا۔ اپنا کام کرتے رہیے اور اللہ عز و جل کو یاد کرتے رہیے۔ اب سیٹیاں بجانے گنگنانے کے بجائے اللہ کا ذکر کرے، فلمیں ڈرامے دیکھنے کے بجائے اللہ کا ذکر کرے، فضولیات پڑھنے کے بجائے اللہ کا ذکر کرے، استغفر اللہ پڑھے، الحمدللہ کہے، سبحان اللہ کہے، ذکر اللہ کی بہت سی صورتیں، قرآن کی تلاوت کرے، علم دین سیکھے، فرض علوم سیکھے، نماز کے احکام کتاب پڑھے، پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب کا مطالعہ کرے، مدنی چینل دیکھے، اس سے علم دین بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بدکار عورت صرف اس وجہ سے بخشی گئی کہ وہ ایسی جگہ سے گزری جہاں کتا پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے ہانپ رہا تھا، قریب تھا کہ پیاس کی وجہ سے وہ مر جاتا۔ اس عورت نے دیکھا تو اپنا موزہ اتار کر اس سے اپنی چادر میں باندھا اور قریبی کنویں سے پانی نکال کے کتے کو پلا دیا۔ بس اس عورت کی بخشش ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کیا کیا جانور کے ساتھ بھلائی پر بھی اجر ملتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہر زندہ جگر کے ساتھ بھلائی کرنے پر اجر ملتا ہے۔ قربان جاؤ، یعنی کہتے ہیں ہر تر جگر میں اجر ہے۔ کتنی خوبصورت، کتنی معنی خیز روایت ہے، اور ہمارے دین اسلام کی خوبصورتی کو کیسی واضح کر رہی ہے۔ آج جو دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اس کو مطلب غلط انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، انہیں کوئی آ کر روایتیں تو بتائے، ہمارا دین تو دیکھو، ہمارا اسلام تو دیکھو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تو دیکھو۔ اور وہ مسلمان بھی کم نہیں ہیں، ہاں وہ مسلمان بھی کم نہیں ہیں جو ان احادیث مبارکہ اور قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ دنیا خالی نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں جو عمل کر رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، وہاں پر بہت برائی ہے، بہت بے حیائی ہے، کیسے اپنے آپ کو بچائیں، کیسے اپنے بچوں کو بچائیں، کیسے اپنے بچیوں کو بچائیں، کہتے رہتے ہیں۔ میں انہیں ان کی مثال دیتا ہوں کہ انہی کی جب باتیں ہو رہی ہوتی ہے تو انہی میں کوئی امامے والا، کوئی داڑھی والا، کوئی نمازی، کوئی پرہیزگار اسلامی بھائی سمجھ نظر آ جاتا ہے، کہتے ہیں بھائی یہ بھی تو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اسی محلے میں رہتے ہیں، اسی شہر میں رہتے ہیں، اسی علاقے میں رہتے ہیں، اسی ملک میں رہتے ہیں، اسی کلچر میں رہ رہے ہیں، آخر اس کے سر پر امامہ، اس کے چہرے پر داڑھی، اس کا مدنی حلیہ کیوں ہے؟ اس کے گھر کے ماحول کے بارے میں معلوم کریں تو پتہ چلے گا کہ اس کے گھر میں پردہ ہے، اس کے گھر میں کوئی بے حیائی نہیں ہوتی۔ یہ سب جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کلچر کے سپرد نہیں کیا، وہ اسلامی کلچر کو ایڈاپٹ کر کے اس کو عمل کر کے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات جو ہے یہ پروٹیکٹ کر رہی ہیں، یہ تحفظ فراہم کر رہی ہیں۔ ہم خود اپنے اس تحفظ سے نکل کر اپنی زندگی اپنے انداز سے گزارنے کے لیے جا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارا پروٹیکشن نہیں ہے۔ پروٹیکٹ تو اسلامک ایجوکیشن کر رہی تھی، پروٹیکٹ تو قرآن کی آیتیں کر رہی ہیں، پروٹیکٹ تو حدیث مبارکہ کر رہی ہیں۔ ہم خود اس پر عمل کریں تو ہمارا پروٹیکٹ بھی ہوگا۔ اب کوئی عورت اپنا پردہ ہی اتار دے، اپنا حجاب ہی اتار دے اور اپنے آپ کو بے پردہ لے کر بازار میں گھومتی رہے، کہے کہ میرا پروٹیکشن نہیں ہے، تو پروٹیکشن تو تمہیں اسلام نے پردے کی حالت میں دیا تھا، تم پردہ کرتی، اپنے آپ کو چھپاتی، اپنے حیا کو سنبھالتی، اور جو اسلام نے تمہیں گھر میں رہنے کا کہا رہتی، جو ضرورت کے تحت نکلنا ہے اسی ضرورت کے تحت نکلتی۔ جب تم اس اصول پر عمل کرتی، دیکھو اسلام کیسا پروٹیکشن کرتا۔ خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر ایک نہیں دو کلاڑے مارے، دو کلاڑے مارے۔
اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلاڑے مارتے ہیں اور اپنی ان خوبصورت اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر خواہ نہ خواہ ویسٹرن کلچر کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور اس میں میڈیا کا ایک کردار ہے جو ہمیں اس کلچر کا دل دادا بناتا ہے اور اس کلچر کو اپنانے پر ہمیں ابھارتا ہے. اللہ سلامت رکھے ہمارے مدنی چینل کو جو ان تمام کلچر کے اگینسٹ ایک اسلامک اور ریئل اسلامک کلچر وتھ اس کی روح، اسلام کی روح کے ساتھ یہ کلچر پیش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو نظر بد سے بچا کر رکھے. میرا موضوع صدقے سے متعلق کچھ مدنی پھول آپ کو پہنچانا تھا. البتہ یہ آپ نے دیکھا کہ اس طرح پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس عورت کی مغفرت ہو گئی، جس سے میں نے کچھ حسن اسلام کے بارے میں بیان کیا. ساتھ ہی اسلام کا یہ ایک اور حسن بھی ہے کہ جیسے یہ پیاسے کتے کو پانی پلانے سے عورت کی مغفرت ہو گئی، اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بیان کیا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ایک عورت کو ایک بلی کے بند رکھنے پر عذاب کیا گیا جو بھوک سے مر گئی. اس عورت نے نہ اس کو کھانا کھلایا اور نہ آزاد کیا کہ وہ زمینی جانوروں سے اپنی خوراک حاصل کر لے دے. اب آپ غور کیجئے کہ ایک بلی کو ستانے اور بھوکا مار دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوا تو ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جنہوں نے اپنے بھائیوں پر یہ سارے ظلم و ستم کیے ہوں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا ہوں. یہ جو اغوا کر لیتے ہیں، کڈنیپنگ کرتے ہیں اور طرح طرح کے ظلم و تشدد کرتے ہیں اور مسلمانوں کو جیسی تیسی لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، کبھی انہوں نے اپنے انجام پر غور کیا کہ ہمارا بنے گا کیا؟ چند سکوں کی خاطر پورے گھر کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا، پورا گھر رنج و علم کے عالم وہ اس میں ڈوب گیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بیان کیا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ایک عورت کو ایک بلی کے بند رکھنے پر عذاب کیا گیا جو بھوک سے مر گئی. اس عورت نے نہ اس کو کھانا کھلایا اور نہ آزاد کیا کہ وہ زمینی جانوروں سے اپنی خوراک حاصل کر لے دے. اب آپ غور کیجئے کہ ایک بلی کو ستانے اور بھوکا مار دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوا تو ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جنہوں نے اپنے بھائیوں پر یہ سارے ظلم و ستم کیے ہوں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا ہوں. یہ جو اغوا کر لیتے ہیں، کڈنیپنگ کرتے ہیں اور طرح طرح کے ظلم و تشدد کرتے ہیں اور مسلمانوں کو جیسی تیسی لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، کبھی انہوں نے اپنے انجام پر غور کیا کہ ہمارا بنے گا کیا؟ چند سکوں کی خاطر پورے گھر کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا، پورا گھر رنج و علم کے عالم وہ اس میں ڈوب گیا. اور اس کو اس قدر مطلب کہ اس مسلمان کو زد و کوب کیا جائے گا. اتنا تھریٹ اتنا ڈراؤ گے مسلمانوں کو، اتنا مسلمانوں کو ڈراؤ گے تو سوچو قیامت کے دن تمہارا کیا حال ہوگا. کیا کرو؟ کبھی سوچا؟ مال ہی چاہیے کیا؟ صرف مال ہی چاہیے. اب ایسے لوگ باتیں بیان سنتے کب ہیں؟ میں تو آپ کو بار بار دعوت دیتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ ہر گھر میں مدنی چینل آن کروائیے، دعوت کو عام کیجیے. یہ بہت بڑی نیکی کی دعوت ہے، یہ بہت بڑا صدقہ ہے. میں کہا نا نیکی یہ صدقہ کرے چلے، کتنا بڑا صدقہ ہے کہ آپ کسی کے گھر میں مدنی چینل شروع کروا دیں. بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑا صدقہ ہے. ہر ایک کو، ہر خاص، ہر عام، ہر ایک کے گھر میں مدنی چینل آن کیجیے. اللہ تعالیٰ اس کی خوب آپ کو برکتیں عطا فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا میں نے ایک شخص کو جنت میں آزادی سے گھومتا دیکھا کیونکہ اس نے راستے سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا صدقہ ہے. کتنی پیاری روایت ہے. یہ تو چلے ابھی آپ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں مسکرائی دیں ایک دوسرے کو، خوشی ہوگی اگر آپ مسکرائیں گے تو. یہی صدقے کا ثواب کمال ہے. اس میں تو کوئی جیب سے پیسہ نہیں جاتا آپ کا بھائی، کچھ بھی نہیں جاتا. مسکرا دیں. تمہارا نیکی کی دعوت دینا صدقہ ہے، تمہارا برائی سے روکنا صدقہ ہے، تمہارا بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، راستے سے پتھر اور ہڈی ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اور اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں کچھ ڈال دینا بھی صدقہ ہے. یہ ترمذی شریف کی
حدیث تھی، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان نیکیوں کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، کرتے رہنے چاہیے۔ بہت سے راستے آپ کو ملیں گے، ٹریفک چلاتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، ٹریفک گاڑی چلاتے ہوئے، موٹر سائیکل چلاتے، پیدل چلتے ہوئے، سیڑھی چڑھتے ہوئے، سیڑھی اترتے ہوئے، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کتنے لوگوں کے ساتھ آپ کو اس طرح کے صدقات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کا حریص بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔